تو نبی السلام نے بتلایا تھا کہ اگر کسی بستی میں وبا پھوٹے تو باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بستی میں نہ جائیں، اور بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر کہیں سفر نہ کریں۔ بستی کے لوگوں کو تو اس لیے روکا کہ یہ تو بیماری میں مبتلا ہیں ہی صحیح، اب یہ اگر باہر جائیں گے تو جہاں تک جائیں گے لوگوں کو بھی بیمار کریں گے، تو بہتر ہے کہ یہ گھر پہ ہی رہیں۔ اور باہر والوں کو کہا کہ بھئی وبا تو کسی دوسری جگہ پھوٹی ہے، تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں دھکیلتے ہو، تم وہاں مت جاؤ، سیرگاہ بناؤ اس کو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے اللہ نے اس امت کو یہ انعام دیا کہ 5 بندوں کو شہید آخرت فرما دیا گیا۔ ایک جو بندہ طاعون کی وبا میں مرے وہ شہید آخرت ہوگا، یعنی دنیا میں اس کو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا، شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ پھر جو بندہ پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید آخرت، پھر جو بندہ گر کے مرے وہ بھی شہید آخرت، دب کے مرے وہ بھی شہید آخرت۔ تو اس طرح 5 بندے ہیں جن کو شریعت نے شہید آخرت کا درجہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے مریں گے، جیسے ایکسیڈنٹ میں اچانک موت آ جاتی ہے نا، کلمہ پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، تو ناگہانی اموات کو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کو امتی اس طرح سے مرے گا ہم اس کو آخرت میں شہید کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس قسم کی موت بھی ہمارے لیے باعث رحمت بن گئی۔ مصر میں جو وبا پھیلی وہ اتنی بڑی تھی کہ ایک دن میں 25,000 جنازے اٹھائے گئے۔ بنی اسرائیل میں وبا پھیلی تھی تو 70,000 جنازے، اور اسلام کی تاریخ میں جب وبا مصر میں پھیلی تو 25,000 جنازے ایک دن میں اٹھائے گئے۔ بہرحال یہ حالات ہیں جو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل پھر ہمارے ملک میں ایک وبا پھیلی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس۔ یہ اس وقت ایک عالمی وبا بن چکی ہے، پوری دنیا کے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ایک آدھ ملک ہوگا جو بچا ہوا ہوگا، ورنہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ملکوں کی اکانومی خراب ہو گئی ہے، لوگوں کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ملنے سے گھبراتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو علماء کہیں، مفتی حضرات کہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ مفتی حضرات جو ہیں وہ ہمارے دین کے ڈاکٹر ہیں، اور جو طبیب حضرات ہیں وہ ہمارے بدن کے ڈاکٹر ہیں۔ جو احتیاطیں وہ بتائیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مثلا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی ماسک استعمال کریں پبلک پلیس پہ، تو ماسک کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مصافحہ کرنا نہ چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، سلام زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے، ہاتھ ملانا لازمی نہیں ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح اپنے گھروں کے اندر ہاتھ کثرت سے دھونے چاہیے، اور ڈس انفیکٹنٹ جو لیکوڈ ہے وہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہاتھوں کے اوپر جراثیم نہ رہیں۔ یہ احتیاطیں کرنی چاہیے، جو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ مسجد میں جو صفیں بچھائی جاتی ہیں نا، قالین، ان میں زیادہ بیکٹیریا آ جاتا ہے، وائرس آ جاتا ہے، تو ان کی انسٹرکشن پر آج جمعہ کے دن ہم نے اپنے وہ رگ بھی یہاں سے اٹھا دیے، قالین بھی اٹھا دیے۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں قالین، ہم پوری مسجد میں بچھا سکتے ہیں، مگر آج آپ لوگوں کو بغیر اس کے بیٹھنا پڑا۔ یہ بھی وہی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ البتہ اس میں ایک پوائنٹ ہے جو غور کرنے والا ہے کہ کافر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ پٹی پڑھانی شروع کر دی
کہ تم مسجدوں کو اور مدرسوں کو بند کر دو۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ مسجدوں کے آباد ہونے سے بلائیں ٹلتی ہیں، قرآن کی تعلیم سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو جن سے بلائیں ٹلنی تھیں کافر کہتا ہے کہ ان بتوں کو تالا لگا دو، بند کر دو۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی ملک کے اوپر جنگ کا خطرہ ہو اور دشمن مشورہ دے جی کہ چھاونیاں بند کر دو، تو بچہ بھی مسکرا کے کہے گا جناب ہمیں بیوقوف مت بناؤ، ہم چھاونیاں بند کر دیں گے تو ہم دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ ہمیں کہتے ہیں جی مسجدیں بند کر دیں، مدرسے بند کر دیں۔ بھئی مسجدوں اور مدرسوں سے تو عذاب ٹلتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب کا ارادہ فرماتے ہیں، مگر اس بستی میں کوئی مؤذن اللہ اکبر کی اذان کی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ اکبر کا نام سن کے اللہ عذاب کو مؤخر فرما دیتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کسی بستی پر عذاب کا ارادہ فرماتے ہیں، اس بستی کا ایک معصوم بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی یہ آیت کا پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اللہ عذاب کو اس بستی سے ٹال دیتے ہیں۔ تو جن وجوہات سے عذاب ٹلنا تھا کہتے ہیں جی کہ آپ ان کو بند کر دیں، ان مراکز کو بند کر دیں۔ بھئی ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم ان رحمت والی جگہوں کو بند کر دیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، تلاوت کرنا چھوڑ دیں۔ نماز ایسا عمل ہے عین قتال کے وقت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دو لشکر آمنے سامنے ہیں، دشمن تلوار لے کے، نیزے لے کے، تیر لے کے سر پہ کھڑا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ دشمن سے تھوڑا سا غافل ہو تو اس کی تو جان کا خطرہ ہے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تم اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تم میں سے آدھے دشمن کا مقابلہ کریں اور آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کریں، پھر وہ آ کے لڑیں اور پہلے والے جا کے نماز پڑھیں۔ جب عین حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنا معاف نہیں ہے تو پھر کوئی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے جی کہ وائرس کا ڈر ہے مسجد نہیں جائیں گے؟ ہمیں تو نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ کی طرف سے رجوع کر کے اللہ سے معافیاں مانگنی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ چاہیں گے تو بیماری کو ختم کر دیں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو یہ بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب 50 ہجری میں مصر کے اندر وبا پھیلی تو ان لوگوں نے اجتماعی توبہ کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شہر کے لوگوں نے 3 دن روزے رکھے، شہر کے لوگوں نے، مرد و عورتوں نے 3 دن روزے رکھے، اور تیسرا دن جمعہ کا دن تھا تو شہر سے باہر نکل کے انہوں نے اللہ کے سامنے اللہ توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے اس وبا کو ختم کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس موقع پہ اجتماعی طور پر توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ اگر معاف فرما دیں گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے ملک کے جو سائنسدان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں اور اس بیماری کا کوئی ویکسین نکالیں۔ ہمیں کافروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ویکسین نکالیں گے تو ہم علاج کریں گے۔ بھئی اللہ نے ہمیں بھی دماغ دی ہے، ہم یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کی طرف کیوں دیکھتے رہیں؟ لہذا جو ڈاکٹر اس کی ویکسین ایجاد کرے گا، میرا اپنا گمان ہے کہ شاید اسی عمل پر اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہمارے سائنسدانوں کو بھی محنت کرنی چاہیے اور اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا چاہیے، اور ہمیں اس سلسلے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ چنانچہ 7 باتیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا۔ پہلی بات، نبی اسلام نے فرمایا کہ جس قوم میں 5 باتیں آئیں گی تو اس کا نتیجہ 5 طرح سے نکلے گا۔
عبداللہ بن عمر عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی بدکاری عام ہونے لگ جاتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں عریانی فحاشی عام ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ایسی وبا پھیلی ہے جو کسی ایک ملک میں نہیں، ایک علاقے میں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی اور روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دیں گے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات کتنی سچی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، اس کے بدلے یہ تینوں عذاب ہیں، قحط سالی بھی ہے، روزگار کی تنگی بھی ہے، اور بادشاہ کا ظلم بھی ہے، اس کی بھی سزا مل رہی ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں، اگر جانور نہ ہوتے تو انہیں ایک قطرہ بھی بارش نہ ملتی۔ یعنی اب اگر کبھی یہ بارشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ نے باقی مخلوق کو بھی تو پانی پہنچانا ہے نا، اس لیے ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہوتا تو بارش بالکل ہی بند ہو جاتی، چونکہ عام طور پہ زکوٰۃ دینے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ ان سے وہ سب کو چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آج اللہ کے حکم کو توڑنا بہت آسان نظر آتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں اللہ نے دوسری قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ ہر وقت جنگ کا خوف، ہر وقت دشمن کا خوف، اور ہمارے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ پھر پانچویں بات نبی صاحب نے فرمائی کہ جب ان کے بڑے یعنی حکمران اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے درمیان میں لڑائیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آج شریعت کے حکموں کو تو سامنے رکھا ہی نہیں جاتا، اپنی من مرضی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ قوم کے آپس کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو 5 باتیں نبی صاحب نے فرمائیں، اور پانچوں باتیں 100% ٹھیک ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس موقع پہ ہمیں 7 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، جو مفتی حضرات کہیں اس کے مطابق عمل کریں، یا ڈاکٹر حضرات کہیں ان کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو استعمال کرے۔ الاحتیاط هو نصف الحیات، احتیاط جو ہے وہ آدھی زندگی ہوتی ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا اگر کسی بستی میں وبا آ جائے تو باہر والوں کو چاہیے کہ اس بستی میں نہ جائیں، اور بستی والوں کو چاہیے کہ وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ تو ہمیں بھی ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگیں، اور کثرت سے پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر چوتھی بات، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یعنی جب تک نبی علیہ السلام امت میں موجود تھے اللہ نے گارنٹی دی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو جس ماحول معاشرے میں نبی علیہ السلام کی سنتیں موجود ہوں گی اللہ ان کو بھی عذاب میں نہیں ڈالیں گے۔ تو ہم اس موقع پر سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، اور فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیں گے جو استغفار کریں گے۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی، چنانچہ جو قوم سنت کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے اور استغفار کی کثرت کرتی ہے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ پھر پانچواں عمل کہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کریں۔ آیت کریمہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمندر کے اندر تھے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ تو دیکھیں اگر سمندر کے اندر سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی تو ہم بھی تو اس وقت وائرس کے سمندر میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو کیا پتا کس کو وائرس ہے کس کو وائرس نہیں ہے، اس لیے تو لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے گھبراتے ہیں۔ ہم آیت کریمہ کا ورد کریں گے، اللہ اس ورد کی برکت سے ہمیں اس وائرس کے سمندر سے نجات عطا فرما دے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا، مگر قوم نے عذاب کو آتا دیکھا تو توبہ کی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ اب ہمارے لیے بھی یہ وبا ایک عذاب کی آمد ہے، ہم اگر اجتماعی طور پر توبہ کریں گے استغفار کریں گے اللہ ہماری قوم سے بھی عذاب کو دور کر دیں گے۔ لہذا اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال ختم ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ فیس بک یوٹیوب یہ سب کا سب گند ہے، اس سے جتنا بچیں اتنا بہتر ہے۔ فلمیں گانے غیبت جھوٹ یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان سے جتنا بچیں گے اتنا اللہ کی رحمت جلدی ہمارے اوپر آئے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین پڑھے، اللہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے ہم اس عمل کو بھی کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرما لے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جن میں امن بھی تھا اطمینان بھی تھا۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے، امن اور اطمینان۔ کیا مطلب؟ کہ باہر سے دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، امن تھا، اور اندر کے خلفشار کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، اطمینان بھی تھا، نہ باہر کا ڈر نہ اندر کا خوف، ایسا پرسکون ماحول تھا۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اللہ فرماتے ہیں ان پر رزق کی اتنی کثرت تھی کہ چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش ہوتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو خوف اور بھوک ننگ کا لباس پہنا دیا، اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کرتے تھے۔